بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ القسم الثانی فی التبعیات۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ہدایہ اثیریہ میں ہے، اور گزشتہ مسلسل 7 جلسات کے اندر ہم نے کوشش کی کہ اصل مطلب کا پس منظر اور اصل بحث کو آپ کے سامنے لایا جائے کہ بالاخر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ متن کی طرف ورود پیدا کرتے ہیں۔ فرماتے القسم الثانی فی الطبیعیات۔ قسم ثانی طبیعیات کے بارے میں ہے، یا طبعیات، جو بھی کہیں دونوں درست ہیں۔ عرض کیا کہ قسم ثانی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی قسم اول منطق کے بیان میں تھی کہ اس منطق کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، دوسری کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، لہٰذا اس بخش کو، اس حصے کو یہاں پر مورد بحث قرار نہیں دے رہے، اس اعتبار سے کہہ رہے القسم الثانی فی التبعیات یا فی الطبیعیات۔ قسم ثانی حکمت طبیعی کے بارے میں ہے۔ عرض کیا کہ حکمت نظری کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم تھی وہ فلسفہ اعلیٰ، دوسری ریاضیات اور تیسری طبیعیات۔ تو یہاں پر طبیعیات سے آغاز کر رہے ہیں کہ پس یہاں پر طبیعیات سے مراد ہماری وہ حکمت طبیعیہ ہے کہ عرض کیا تھا کہ حکمت طبیعیہ ان امور کے بارے میں بحث ہوتی ہے یہاں پر جو اپنے دونوں وجود میں، ہم وجود خارجی، ہم وجود ذہنی، دونوں میں مادے کے محتاج ہیں، اور جو ہے وہ کیا حکمت طبیعی کا موضوع بھی جسم طبیعی ہے، من حیث اشتمالہ علی قوت التغیر، کہ ملا صدرہ کی عبارت شرح ہدایہ اثیریہ میں یہ ہے، یعنی جسم اس اعتبار سے کہ قابل تغیر ہے، جسم اس اعتبار سے کہ حرکت اور سکون کو قبول کرتا ہے۔ پس قسم ثانی اس طبیعیات کے بارے میں، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ۔ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت طبیعی مرتب ہے، یعنی اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ مرتب یعنی ترتیب دینا۔ اگر اس مرتب کی بھی میں اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے عرض کروں تو ترتیب کہتے ہیں یعنی وضع کل شیء فی محلہ، ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ، اور یہ حکمت طبیعی مرتب ہے 3 فنون پر۔ اچھا، 3 فنون، 3 فن کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ جسم طبیعی یا فلکی ہے یا عنصری ہے۔ جسم طبیعی انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے، یا فلکی ہے یا عنصری ہے، یا آپ کہیں سماوی ہے اور ارضی ہے، یا آپ کہیں علوی ہے یا سفلی ہے، جو بھی تعبیر استعمال کریں آپ کی مرضی۔ پس جسم طبیعی یا فلکی ہے یا عنصری ہے۔ ایک مرتبہ ہم بحث کریں گے، ایسی بحث ہے کہ جو عام ہے جس میں فلکی اور عنصری دونوں کے لیے، یعنی ان احکامات کو ذکر کریں گے کہ جو احکامات عمومیت رکھتے ہیں، جس میں فلکی کے لیے بھی ہیں اور جس میں عنصری کے لیے بھی ہیں۔ ایسے احکامات کے لیے ایک فن کو قرار دیا۔ پس ایک فن ان احکامات اور ان احوالات کے بارے میں ہے کہ جو عام ہیں، جس میں فلکی اور عنصری دونوں کو شامل ہیں۔ پس ایک فن ہو گیا اس کے لیے۔ یا ان احکامات کے بارے میں بحث کرتے ہیں جو احکامات مخصوص ہیں جسم فلکی کے لیے،
تو اس کے لیے دوسرا فن ہے، یا ان احکامات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو احکامات مخصوص ہیں جسم عنصری کے لیے، تو اس کے لیے تیسرا فن قرار دیا۔ پس یہ جو کہتے ہیں وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ، اس کی علت اور وجہ ہمارے سامنے روشن ہوئی، کیونکہ احکامات یا مطلق جسم طبیعی کے لیے ہیں، یا خاص جسم فلکی کے لیے ہیں، یا خاص جسم عنصری کے لیے، لہذا وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ۔ الفن الاول فیما یؤم الاجسام الطبیعیہ، فن اول فیما ان احکامات کے بارے میں ہے کہ یؤم الاجسام، یعنی یشمل الاجسام، کہ جو مطلق اجسام طبیعیہ کو شامل ہے، کہ اس کو گزشتہ زمانے میں سماع طبیعی کے نام سے بھی کہتے تھے، یا سمع الکیان کے نام سے بھی کہتے تھے۔ پس فن اول سمع الکیان کے بارے میں ہے، یعنی عمومی مباحث ہیں۔ خوب ان میں سے فرماتے ہیں کہ فصل اول، آگے جو ذکر کریں گے کہ اس کے اندر کتنی فصول ہے، 10 فصول ہے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ 10 فصول، اور یہ مشتمل ہے 10 فصول پر۔ فن اول جو سماع طبیعی کے بارے میں ہے، یا سمع الکیان کہیں آپ، اس کے بارے میں ہے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ 10 فصول، اس کے اندر 10 فصلیں ہیں۔ کہ عرض کیا تھا فصل اول ابطال جزء لا یتجزا کے بارے میں، فصل ثانی اثبات حیولہ کے بارے میں، فصل ثالث اور رابع بیان تلازم بین الحیولہ و صورت کے بیان میں، 5ویں فصل صورت نوعیہ کے بارے میں، 6 مکان کے بارے میں، 7ویں حیز کے بارے میں، 8ویں شکل کے بارے میں، 9ویں حرکت و سکون کے بارے میں، اور 10ویں زمان کے بارے میں۔ یہ 10 فصول ہے۔ فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، فرماتے ہیں کہ فصل اول جزء لا یتجزا کے بطلان کے بارے میں۔ اچھا، یہاں تک عبارت بھی روشن ہو گئی اور مطلب بھی روشن ہوا۔ مصنف اس فصل اول میں جزء لا یتجزا کے بطلان پر 2 دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ کتنے دلائل کو ذکر کرتے ہیں؟ 2 دلائل کو، کہ مطالب کیونکہ گزشتہ جلسات کے اندر بالکل ہم نے روشن کیے ہیں، لہذا تھوڑا سا سرعت کے ساتھ چلیں گے۔ گزشتہ فصول کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا کہ اصلاً جزء لا یتجزا کی فصل سے آغاز کیوں ہو رہا ہے، جزء لا یتجزا سے کیا مراد ہے، کس طریقے سے، کہ یہ تمام مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، لہذا میں فوراً چلتا ہوں کتاب کی طرف۔ اس فصل کا دعویٰ یہ ہے کہ جزء لا یتجزا باطل ہے۔ پس اس فصل میں کیا ذکر کر رہے ہیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہے۔ اچھا، جزء لا یتجزا کے بطلان پر مصنف نے 2 دلیلوں کو ذکر کیا ہے۔ دلیل اول کا خلاصہ یہ ہے، پھر عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ البتہ خلاصے سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لیں کہ قانون ہے فلسفی طور پر، کہتے ہیں کہ تداخل فی الجواہر باطل ہے۔ تداخل سے مراد یہ ہے کہ ایک جوہر دوسرے جوہر میں داخل ہو جائے لیکن اس کا حجم نہ بڑھے اور دونوں قابل اشارہ حسیہ ہوں، اسے کہتے ہیں تداخل۔ اور فلسفی اعتبار سے کہتے ہیں کہ تداخل فی الجواہر باطل ہے۔ اس قانون کو حتماً اپنے ہاتھ میں لے، یہ قانون آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہم دلیل قائم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل روشن ہو جائے۔ بس اس دلیل کے لیے مقدمہ یہ ہے کہ تداخل فی الجواہر باطل ہے، اور تداخل کا معنی بھی یہ ہے کہ ایک جوہر
دوسرے جوہر میں داخل ہو لیکن اس کا حجم نہ بڑھے اور دونوں اشارہ حسیہ میں متحد ہو. ایک اشارہ حسیہ آپ ایک چیز کی طرف، وہ درجہ دونوں کی طرف ہو. اچھا کیوں باطل ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجہ بطلان بھی بدیہی ہے، کیونکہ اگر ایک جوہر دوسرے جوہر میں چلا جائے اور اس کا حجم نہ بڑھے، نہ طولن نہ عرضن نہ عمقن نہ وزنن، تو یہ خلاف وجدان ہے، یعنی بالکل روشن ہے، وجدانیات میں سے، بدیہیات میں سے ہے. خوب، اچھا آ جائیں اور دلیل کا خلاصہ بیان کروں. صاحب معبودی نے اس کو قیاس استثنائی کی شکل میں ذکر کیا ہے. قیاس استثنائی اس طریقے سے ہے کہ اگر جزء لا یتجزا ثابت ہو تو ہم ایک جز کو دو اجزاء کے درمیان فرض کر سکتے ہیں. والتالی باطل فالمقدم مثلو. دیکھیں قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک مقدم ہوتا ہے اور ایک تالی ہوتا ہے. منطق کے مباحث میں ذکر کیا ہے کہ قیاس استثنائی سے دو طریقوں سے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں، رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ یا وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ. ان دو طریقوں سے قیاس استثنائی کا نتیجہ نکل سکتا ہے. یہاں پر جو قیاس استثنائی ذکر کر رہے ہیں شارح ہدایہ یعنی معبودی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بطلان تالی سے، رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لے رہے ہیں. کیسے؟ اگر لو کان جزء لا یتجزا، یعنی لو کان جزء الذی کے لا یتجزا ثابتن، یہ مقدم، تو تالی کیا ہوگا؟ تالی اس کا یہ نکلے گا کہ لکان الجزء جزءین، تو ایک جز دو جز فرض کرنے پڑیں گے. فتالی باطل فالمقدم مثلو. تالی باطل ہے پس مقدم اس کا باطل ہو جائے گا. اچھا یہاں پر بطلان تالی کو ثابت کریں، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اس طریقے سے، اگر آپ فرض کریں کہ جسم مرکب ہے ایسے اجزاء سے جو ناقابل تقسیم ہو. بھئی اگر ہم اس بات کو مان لیں، یعنی جزء لا یتجزا کو مانیں اور ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا یتجزا سے. خوب، اگر اس طریقے سے ہے تو ذرا ہمارے ساتھ آئیں. آپ فرض کریں کہ ایک جسم کے تین اجزاء ہیں اور وہ تینوں جز لا یتجزا ہیں. ان کو ایک قطار میں رکھے، ایک جزء لا یتجزا، اس کے بغل میں دوسرا جزء لا یتجزا اور اس کے بغل میں تیسرا جزء لا یتجزا. ایسے تین اجزاء لا یتجزا آپ ایک لائن میں فرض کریں. جیسے ہی آپ یہ تین اجزاء لا یتجزا ایک لائن میں فرض کریں گے تو آپ کے پاس ایک وسط ہے اور دو طرف ہے. وسط وہ درمیانہ جز اور طرف ایک اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف. پس اگر جسم مرکب ہو اجزاء لا یتجزا سے تو ہم فرض کر سکتے ہیں ایک ایسا جسم کہ جو تین اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہو اور تینوں ایک لائن میں ہو. جب تینوں ایک لائن میں ہوں گے تو آپ کے پاس ایک وسط اور دو طرف ہوں گے، درمیانہ وسط ہوگا اور اس کے دائیں اور بائیں دو طرف ہوں گے. اچھا اب جب اس طریقے سے فرض کیا تو بات کو تھوڑا سا آگے چلاتے. وہ جو جزء وسطی ہے، درمیانہ جز ہے، اب اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں. یہ جو درمیانہ جزء وسطی ہے دو حالتوں سے خالی نہیں. یا تو یہ جزء وسطی اپنے دونوں طرف کے اجزاء کے اتصال اور تلاقی سے
مانع ہوگا یا مانع نہیں ہوگا؟ آرام آرام سے میرے ساتھ چلے تاکہ یہ دلیل آپ کے لیے روشن ہو. یعنی وہ جو جزء وسطی ہے یا تو دونوں طرف کے ملنے سے مانع بنتا ہے یا مانع نہیں بنتا، دو حالتوں سے خالی نہ ہو. اگر وہ جزء وسطی مانع نہ بنے، فرماتے ہیں یہ صورت باطل ہے. کیوں؟ اس صورت میں کہ اگر آپ کہیں کہ وہ جو جزء وسطی ہے وہ دونوں کے ملاقات اور تلاقی سے مانع نہیں ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس کو آپ نے وسط فرض کیا ہے وہ وسط نہ ہو. یعنی درمیانے کو آپ نے وسط فرض کیا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں دونوں طرفوں کو آپس میں ملانے سے معنی نہیں بنتا. خوب ما فرضنا ہو وسطن فلیس وسطن، خوب ھذا باطلون. جس کو آپ نے وسط فرض کیا تھا وہ وسط نہ ہو، یہ خلاف مفروض ہے، لہذا یہ صورت باطل ہے. پس یہ کہنا کہ جو درمیانہ جز ہے وہ دونوں کی تلاقی سے مانع نہیں بنتا، یہ صورت باطل ہے. خوب آ جائے دوسری صورت کی طرف. دوسری صورت کی طرف درست ہے کہ اگر یہ جزء وسطی دونوں اجزاء کی ملاقات سے مانع بنے. خوب اگر مانع بنے گا تو جزء وسطی کا وہ طرف جو دائیں والے طرف کے ساتھ ہے وہ طرف غیر ہوگا جزء وسطی کے اس طرف سے جو بائیں والے طرف کے ساتھ ملا ہوا ہے. پس جزء وسطی کے آپ نے دو طرف بنا لیے، ایک طرف جو دائیں والے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک طرف جو بائیں والے سے ملا ہوا ہے. پس جزء وسطی جس کو آپ نے جزء لا یتجزا فرض کیا تھا وہ تقسیم ہو گیا، دائیں اور بائیں کی طرف تقسیم ہو گیا. خوب پس جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ جزء لا یتجزا ہے وہ جزء لا یتجزا نہیں ہوا. نہ فقط یہ کہ وہ درمیانہ قابل تقسیم ہوا، تقسیم ہو گیا، بلکہ اطراف والے دونوں جز بھی تقسیم ہو گئے، کیونکہ اطراف والے جزءوں میں سے بھی وہ طرف جو وسط کے ساتھ ملا ہوا ہے غیر ہوگا اس طرف کے کہ جو وسط کے ساتھ نہیں ملا ہوا. دائیں اور بائیں میں بھی دونوں میں یہی حالت ہو جائے گی. پس آپ جو کہہ رہے تھے یہ تینوں جز لا یتجزا ہے وہ تینوں تقسیم ہو گئے. یہ دلیل اول ہے کہ دیکھیں عبارت کو میں نے عرض کیا تھا اصل مطلب کی تصویر اہم ہوتی ہے. جب تصویر ہو جائے صحیح طریقے سے تو اس کے دلیل کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. عبارت کو دیکھیں، فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. فرماتے ہیں فصل کس کے بارے میں؟ فرماتے ہیں فصل، یہ فصل جزء لا یتجزا کو باطل کرنے کے بیان میں ہے. فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. اچھا ممکن ہے یہاں پر کوئی سوال کرے کہ بعض شراح اور معاشین نے اس اعتراض اور جواب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، آغا جزء لا یتجزا یا حقیقت میں باطل ہوگا یا حقیقت میں باطل نہیں ہوگا. اگر حقیقت میں باطل ہوگا تو اس کو باطل کرنے سے کیا مراد، اور حقیقت میں اگر وہ باطل نہیں ہے تو حق کو باطل کرنا بھی غلط ہے. تو پس یہ ابطال جزء الذی لا یتجزا یہ عبارت آپ کی کیا ہے؟ غلط ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ آغا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ جزء لا یتجزا جو باطل ہے اس بطلان کے اظہار کے بیان میں ہے. یعنی در حقیقت ایسے ہے فصل فی اظہار ابطال جزء الذی لا یتجزا. یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، ہلکا سا اعتراض اور جواب ہے.
فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، یعنی یہ فصل جزء لا یتجزا کو باطل کرنے کے بیان میں ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ لأنا سے دلیل ذکر کریں۔ لأنا لو فرضنا جزءا بین جزءین، اس لیے کہ اگر ہم دو جزءوں کے درمیان ایک جز کو فرض کریں، یعنی لأنا لو فرضنا جزءا بین جزءین، اس لیے کہ اگر ہم دو جزءوں کے مابین ایک جز کو فرض کریں، فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْوَسَطُ مَانِعًا مِّن طَلَاقِ الطَّرَفَيْنِ أَوْلَىٰ، تو درمیانی جز طرفین کے طلاقی اور اتصال سے مانع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْوَسَطُ مَانِعًا مِّن طَلَاقِ الطَّرَفَيْنِ أَوْلَىٰ، تو وہ جو جز طرفین کے درمیان ہے، یعنی جو وسط ہے، وہ دونوں طرفوں کے اتصال سے مانع بنے گا یا نہیں بنے گا؟ لا سبیل الی الثانی، یعنی مانع نہ بننا باطل ہے، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، مانع نہ ہونا باطل ہے۔ لا سبیل الی الثانی، دوسری صورت کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے بخشید لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة فلا يكون وسطا وطرفا وقد فرضنا الوسط والطرف وهذا خلف، فرماتے ہیں اس لیے بھائی کیوں مانع نہ ہونا باطل ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأنه لو لم يكن مانعا، اگر وہ درمیانہ جز مانع نہ ہو تو لکانت الاجزاء متداخلتاً، تو اجزاء آپس میں تداخل کریں گے، اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے، طرفین ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی داخل ہو جائیں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو گئے تو فلا یکون وسطا و طرفا، تو پھر ہمارے سامنے نہ وسط ہوگی نہ طرف ہوگا۔ حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا تین اجزاء کو ایک لائن میں قرار دیا تھا، تو جو درمیانہ تھا وہ وسط ہے اور وہ دونوں اطراف کیا ہے؟ طرف ہیں۔ اگر وہ درمیانہ مانع نہیں بنتا تو ہمارے پاس وسط اور طرف نہیں رہے گا۔ وقد فرضنا الوسط والطرف، درحالی کہ ہم نے وسط اور طرف کو فرض کیا تھا۔ وہذا خلف، پس یہ خلاف فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ فثبت کونہ مانعا من طلاقیہما، پس ثابت ہو جائے گا وہ جو درمیانہ وسط ہے، جو درمیانہ جز ہے، وہ مانع بنے گا اطراف کے طلاقی اور اطراف کے اتصال سے، اطراف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل پائیں گے۔ پس فما بہ یلاقی الوسط احد الطرفین غیر ما بہ یلاقی الطرف الآخر فینقسم، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وسط جس طرف کے ذریعے سے ملاقات کر رہا ہے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کے ساتھ، وہ غیر ہو جائے گا اس کے غیر ما بہ یلاقی الطرف الاخر، اس طرف کے کہ جس طرف کے ذریعے سے دوسرے طرف کے ساتھ مل رہا ہے۔ یعنی وسط کے آپ نے دو اطراف بنا لیے، ایک طرف سے دائیں والے کے ساتھ مل رہا ہے اور دوسرے طرف سے بائیں والے کے ساتھ مل رہا ہے۔ وہ وسط کے جو دو طرف ہیں، ایک سے دائیں کے ساتھ ملے، دوسرے کے ذریعے سے بائیں کے ساتھ ملے، وہ دونوں جدا جدا ہو جائیں گے۔ جب دونوں جدا جدا ہو جائیں گے تو فینقسم، پس وہ آپ کا وسط کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا۔ خوب، پس وسطی جو درمیانہ ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ یہیں سے بات کو آگے بھی بڑھائیں، وہ جو دونوں اطراف والے ہیں وہ دونوں بھی قابل تقسیم ہو جائیں گے، کیونکہ اطراف میں سے ہر ایک طرف کو آپ مد نظر رکھیں، اطراف میں سے جو دائیں طرف والا ہے جس اعتبار سے وسط کے ساتھ مل رہا ہے وہ غیر ہوگا اس طرف کے کہ جس کے ذریعے سے وہ وسط کے ساتھ نہیں مل رہا۔
اسی طریقے سے بائیں میں بھی، دائیں اور بائیں دونوں میں بھی اسی طریقے سے کریں تو وہ دونوں بھی تقسیم ہو جائیں گے. پس یہ دلیل اول. دلیل دوم بھی اسی طریقے سے آسان ہے. دلیل وَلِأَنَّا سے دلیل دوم کو ذکر کرے. دلیل دوم یہ ہے وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْءَيْنِ، اور اس لیے بھی جزء لا یتجزا باطل ہے کیونکہ اگر ہم فرض کریں ایک جز کو علی ملتقى جزءین، علی ملتقى جزءین. اچھا، ملتقى یعنی ملنے کی جگہ، درست ہے. اگر ہم جز کو فرض کرتے ہیں، یعنی اب آپ جزوں اور جزوں کی ترتیب ایسے ترتیب سے تینوں کو نہ رکھیں بلکہ دو جز رکھیں اور ان کے اوپر آپ تیسرے جز کو رکھیں. جس جگہ پر وہ دونوں جز آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اس کو ملنے کی جگہ، اس کو ہم کہنے ہیں ملتقى. وہ جو دونوں کے ملنے کی جگہ ہے اس کے اوپر آپ تیسرا جز رکھیں، درست ہے. وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا، اور اس لیے بھی باطل ہے کہ اگر ہم فرض کریں ایک ایسا جز، کہاں پر جز فرض کریں؟ علی ملتقى جزءین، دونوں جزوں کے ملنے کی جگہ کے اوپر ہم ایک جز کو فرض کریں، درست آگا. فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَط أَوْ مَجْمُوعَهُمَا أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. اچھا، تو یہاں پر بھی یہ تین حالتوں سے خالی نہیں. جب دونوں کے ملنے کی جگہ پر آپ اوپر سے جز کو فرض کرتے، یا تو وہ فقط ایک کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے یا مجموع کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے یا دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. اگر فقط ایک کے ساتھ ملاقات کرے یہ تو خلاف فرض ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ ملتقى جزءین کے اوپر رکھا ہے، دونوں جزءوں کے ملنے کی جگہ پر آپ نے رکھا ہے، درست ہے. پس اگر آپ اس کو ایک پر رکھیں گے تو یہ خلاف فرض ہو جائے گا. پس پہلی صورت باطل ہے. اما بقایا دونوں صورتوں میں دیگه تقسیم ہو جائے گا. فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَط أَوْ مَجْمُوعَهُمَا أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَيْئًا، یا تو فقط ایک سے ملے گا یا مجموع سے ملے گا یا دونوں میں سے کسی ایک کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ملے گا. الاول محال، فقط ایک کے ساتھ ملاقات کرے یہ محال ہے. کیوں؟ وَإِلَّا لم یکن علی الملتقى، اگر دونوں میں سے فقط ایک کے ساتھ ملاقات کرے تو یہ تو پھر ملتقى پر نہیں ہوا، دونوں جزءوں کے ملنے کی جگہ پر آپ نے اس جز کو نہیں رکھا. فتعین احد القسمین الاخیرین، پس جب پہلی صورت باطل ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا دوسری یا تیسری. خب دوسری اور تیسری صورت میں فَيَلْزَمُ الْإِنْقِسَامُ لَا مُحَالَةَ، تو قہراً دوسری اور تیسری صورت میں سے ہر ایک میں کیا ہے دیگه وہ لازمی طور پر کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا، درست ہے. آگا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ دلائل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان ان کو اچھے طریقے سے تصور کرے نا تو فوراً اس کی تصدیق کر لیتا ہے. خوب، یہ جزء لا یتجزا کے بطلان پر دو دلیل کے جو بالکل آسان ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی حکماء نے دلائل ذکر کیے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ریاضیات قدیم کے اور ہندسہ قدیم کے جو ہے وہ کیا ہے قوانین پر یعنی اصول موضوعہ پر مشتمل ہے، لہذا ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں دلائل بالکل روشن تھے. خوب، بعد والی فصل چلے جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.